اسی لیے تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا داعی، ایسا مبلغ، ایسا مفکر جس کو امت کی نبض کا پتہ تھا، جو امت کی بیماریوں کو بھانپ گیا تھا، فرمانے لگے کہ اس امت کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ قرآنی معارف کو سمجھنے والے مرشدین اور صادقین پیدا کیے جائیں، جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہو۔ آج بہت سے اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز یہ بات کرتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھنا زیادہ اہم ہے بنسبت پڑھنے سے۔ یہاں تک تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی کو دو رائے اور اختلاف نہیں، لیکن آگے جو ان کا طریقہ واردات ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا یہ یوز لیس ہے، نعوذ باللہ یہ بیکار ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ بس آپ سٹڈی کریں، اور سٹڈی کیا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، کس نے لکھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آیا وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ویب سائٹ کس کی ہے، قطع نظر اس ویریفیکیشن کے بس آپ ترجمے پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر ہمیں ان سے شدید اختلاف ہے۔ قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اس اللہ نے ان عام لوگوں میں جو رسول بھیجا، اس رسول کا پہلا کام یتلو علیہم، وہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اور یہاں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کی طرف راغب کرنے والے خود قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے۔ وقف کہاں ہوگا، وصل کہاں ہوگا، تلفظ اور مخارج کیسے ہوتے ہیں، عربی لہجے میں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تو اس سے وہ صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز قرآن، صرف عربی سیکھنا قرآنی معارف کو سمجھنے کے لیے انف نہیں۔ عربی سیکھنے سے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو عربی سے شدھ بدھ ہو وہ بنسبت عام آدمی کے قرآن کو جلدی سمجھ لے گا، لیکن صرف عربی دان ہونا، محض عربی کو سیکھ لینا قرآنی معارف کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔